بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر سامعین، اس جاہل بے دین گمراہ ملے نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ بنائی تھی جس میں ہمارے ایک بزرگ کے مرید ہیں، اس نے اپنے مرشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے مرشد اشارہ فرمائیں تو جس کو اولاد نہ ہوتی ہو اس کی گھر والی کو حمل ہو جائے گا اور اللہ کریم اس کو بیٹا دے گا۔ تو اس پر اس نے بہت بڑا شور مچایا اور یہ کہنے لگا کہ یہ حد سے زیادہ ظلم ہے، کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ تو اس پر میں نے اس کو اپنا چہرہ بدصورت اپنے آئینے میں دکھاتے ہوئے میں نے انہی کے گھر سے ان کی ایک کتاب کا حوالہ دیا، حیات اشرف کا، جس میں صاف لکھا ہے کہ اس کے اشرف علی کے باب کو خارش کا مرض ہوا تھا اور وہ اس کی مردانگی ختم ہو گئی، اور وہ اس اشرف علی کی والدہ اس ایک دیوبندی پیر کے پاس آئی، اس نے اس کو کہا جوش میں آ کر کہ جاؤ، اس کو دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام اکبر علی ہوگا، دوسرے کا نام اشرف علی ہوگا، ایک مولوی ہوگا، ایک جو ہے دنیا دار ہوگا، جو مولوی ہوگا وہ میرا ہوگا۔ تو میں نے اس کو آئینہ دکھاتے ہوئے میں نے کہا کہ دیکھو، تم نے ہمارے سنی نے جب صرف یہ کہا کہ بزرگ اگر اشارہ کریں تو اللہ کریم بیٹا دے سکتا ہے، تو تم نے کہا کہ یہ ظلم ہو گیا۔ تو پھر میں نے اس کو یہ کتاب اس کی منہ پر مارتے ہوئے میں نے کہا کہ اگر ہمارے بزرگ کے مرید نے اتنا کہا وہ ظلم ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا تمہاری نظر میں، کیونکہ یہاں تو اشرف علی تھانوی اس کے کہنے سے پیدا بھی ہو گئے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اب تو اس اشرف علی تھانوی پر کیا فتویٰ دے گا، اور جس مولوی نے یہ بات لکھی ہے اس پر کیا فتویٰ دے گا۔ ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ یہ اپنے ملوں پر فتویٰ دیتا جس طرح اس نے ہمارے سنی پر فتویٰ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم کر دیا، تو یہ اپنے ملا پر بھی فتویٰ دیتا یا اس حوالے کا کوئی جواب دیتا، لیکن اس نے کوئی اس حوالے کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک ویڈیو بنا دی جس میں صرف اور صرف اس نے بکواس کی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقین جانو حاضرین و سامعین، ایسی اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ وہ جواب دینے کی قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے صرف بکواس کی ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر کہتا ہے کہ کل تک جو بریلوی ہمارے اکابرین کے بارے میں توہین کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، آج وہی بریلوی ہم دیوبندیوں کے اکابرین کی عبارات کو اپنے بڑوں کی دفاع میں سہارے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اپنے اکابرین کے دفاع میں وہ ہمارے اکابرین کی عبارات کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے اس کی وہ پہلے کلپس وغیرہ سنیں۔ تنقید کرن پیا، اج منن پیا تا اکابرین علماء دیوبند حق ہیں، سچا ہیں۔ کل جے کے گتھا الفاظ استعمال کرن پیا، اج انہن کے اکابر منے کرے، بزرگ منے کرے، انہن جی عبارتن کے بطور دفاع پیش کرن تا۔ الحمدللہ حق ہمیشہ نمایاں رہو، حق ہمیشہ واضح رہو، حق منوایو ہے تا وہ حق ہے، سچ منوایو ہے تا وہ سچا ہے۔ رضا خانیت بریلویت کے آخر حق جو سہارو وٹھنو پیجی ویو، آخر انہن کے اسانجے اکابرین کے سہارو بنائے کرے پہنجے وڈن جو دفاع کرنو پیجی ویو۔ دیکھیے حاضرین سامعین، یہ اپنے اس کلپ کے اندر کہہ رہا ہے کہ جو بریلوی حضرات کل تک ہمارے اکابرین میں تنقید کرتے تھے، وہ آج ہمارے بزرگوں کو جو ہے اکابرین کو بزرگ تسلیم کر کے ان کی عبارات کو اپنے بڑوں کے دفاع میں پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ حق حق ہوتا ہے، حق خود کو منواتا ہے، حق واضح ہوتا ہے، حق ظاہر ہوتا ہے۔ بریلویوں کو مجبوراً جو ہے اپنی اکابرین کے دفاع میں ہمارے اکابرین کے حوالے عبارات وغیرہ پیش کرنی پڑ گئیں۔ تو حاضر سامعین، میں اب اس سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کو آئینہ دکھانے کے لیے، اپنے موقف ثابت کرنے کے لیے
اگر کسی کو آئینہ دکھایا جائے، انہی کی کتاب سے حوالہ دیا جائے، اگر یہ ان کو بزرگ ماننے کی دلیل ہے، ان کو بزرگ ماننا ہے، ان کو حق ماننا ہے، ان کو سچ ماننا ہے، تو لگا اپنے اس جاہل الیاس گھمن پر فتویٰ کہ ہم بریلویوں کا نوکر تھا، یہ ہم سنیوں کا خادم ہے، یہ ہمارا چاپلوس ہے، یہ ہمیں حق پر مانتا ہے، یہ ہمیں سچ پر مانتا ہے، ہمارے اکابرین کو بزرگ تسلیم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اصول سے۔ تو یہ اپنی اس کتاب کنز الایمان کا تحقیقی جائزہ، یہ اپنے تراجم کو، دیوبندی تراجم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ اپنی اس کتاب کے اندر ہمارے اکابرین کے حوالے دیتا ہے، ہمارے علماء کے حوالے دیتا ہے۔ تو تیرے اصول، بنائے اصول سے کہ جو بھی اپنی اکابر کی دفاع میں دوسروں کے حوالے دے، وہ ایسے سمجھو کہ ان کو حق پر مان رہا ہے، ان کو سچ پر مان رہا ہے، بزرگ مان رہا ہے۔ تو یہ تو بریلویوں کا نوکر ثابت ہوا تمہارا یہ الیاس گھمن جاہل، کیونکہ یہ حوالے ہمارے اکابرین بزرگوں کے دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے اسی تمہارے جاہل ملا کی، المحند اور اعتراضات کا علمی جائزہ۔ اس میں یہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ غیر مقلدین کے حوالے دے رہا ہے، غیر مقلدین کے اقوال پیش کر رہا ہے۔ میں وہ عبارت تیرے منہ میں مارتا ہوں۔ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مقدس کی نیت سے سفر کرنا شریعت میں ممنوع نہیں بلکہ جائز و مستحب اور بہت اجر و ثواب والی چیز ہے۔ ائمہ دین نے اس موضوع پر کافی شافی بات فرمائی ہے۔ یہ اپنا عقیدہ لکھ کر نیچے سب سے پہلے قاضی ایاز کا حوالہ دیتا ہے، اس کے بعد وحید الزمان الحدیثی غیر مقلد کا قول پیش کر رہا ہے تمہارا مولوی۔ دوسری نمبر پر یہ نور الحسن غیر مقلد عرف الجادی والے کا حوالہ دے رہا ہے، اس کا قول پیش کر رہا ہے۔ تو اب اس کتاب میں صفحے نمبر 36 اور 37 پر یہ تمہارا جاہل الیاس گھمن اپنا موقف غیر مقلد مولویوں کے اقوال سے ثابت کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمہارا جاہل ملا یہ الیاس گھمن یہ پکا غیر مقلدین کا جوتے تلوے چاٹنے والا ثابت ہوا، ان کا چاپلوس ثابت ہوا۔ تمہارے اصول سے یہ تمہارا ملا غیر مقلدین کو حق ماننے والا، سچ ماننے والا، ان کو بزرگ تسلیم کرنے والا ہوا، کیونکہ ان کے حوالہ جات دے رہا ہے۔